اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویٹ لاس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حافظ شہباز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آج جس چیز کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ نماز میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے کل کتنے فرض ہیں، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو وضو کے بارے میں بتایا کہ وضو کا صحیح طریقہ، وضو کے کتنے فرض ہیں، ان کو اچھی طرح کیسے مکمل کیا جائے تاکہ آپ کی نماز اور وضو بہتر ہو سکے۔ اچھا، نماز کے ٹوٹل فرض جو ہیں وہ 13 فرض ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بالکل، مجھے بھی وہ تو مدرسے میں تھا تو پڑھا دیا گیا، اس وجہ سے یاد ہے، لیکن کافی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کافی لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل ہی انفارمیشن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دین پھیلے اور دین جتنی بھی ویڈیوز ہیں دین کے بارے میں ان کو پھیلاؤں، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو، بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکے، اور اپنی آنے والی نئی نسل کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ ہم دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی ہوئی ہے، پیسہ ہی پیسہ ہوا ہے، ہر کوئی انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے پلیز چیزیں جو ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ سیکھیں۔ ہمارے پاس تو اب بہت اچھا ویو بھی مل گیا ہے، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، میری ویڈیو کافی اس چیز کے بارے میں بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نماز میں 13 فرض ہیں، جن میں سے کسی کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہیں۔ فرض ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ سنتیں آپ چھوڑ دیں تو وہ نماز ہو جائے گی، نفل چھوڑ دیں کہ تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو فرض ہے، فرض سے مراد کی جو سٹیمپ اللہ رب العزت نے لگا دی ہے اللہ کی طرف سے، وہ آپ کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے ہے جی انسان کا جسم جو ہے، بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا جسم جو ہے پاک صاف ہو، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی کپڑوں کا پاک ہونا، اور تیسرے نمبر پہ ہے جی سطر، یعنی اب سطر کا ڈھانپنا۔ آپ کا مرد کا سطر ہے گھٹنوں سے لے کر اس کی ناف تک جو سطر ہے، اس سے کم اس کو ڈھانپنا، کم سے کم اس کو چاہیے۔ یعنی اگر فور ایگزامپل آپ کہیں گئے ہیں جنگل میں، اگر بھول گئے کوئی راستہ، کو مسئلہ ایسا ایشو ہے، تو کم سے کم گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ ہمارا سطر ہے مردوں کا، یہ پورا ڈھانپنا چاہیے۔ اور میری بہنوں کا پورا سطر ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک پورا کپڑے میں ہونا چاہیے، انہیں ڈھکی ہوئی ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے جی نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ مصلی پہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے آپ نماز، میں نے دیکھا ہے بعض اوقات تو لوگ جمعہ وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، رش کی وجہ سے باہر سڑک پر ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ سڑک تو ناپاک ہے، جس کی وجہ سے نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ تو پلیز اس چیز سے بچیں، اپنا مصلی ساتھ لیجیے اگر آپ کہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو۔ اس کے بعد ہے جی نماز کا صحیح وقت ہونا۔ نماز کے وقت میں ہی نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ آپ نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو نماز کا جو ایکوریٹ وقت ہے، اس کے وقت کے اوپر ہی آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کو بے ٹائم یعنی کہ پڑھ نہیں سکتے، جماعت والی جو نماز جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو مسجدوں میں ہوتی ہے، گھر میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قبلہ رخ ہونا۔ آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں، گلا تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی 7ویں نمبر پہ نماز کی نیت کرنا۔ جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس کی نیت کرنا۔ نیت جو آپ کرتے ہیں نماز میں، نیت سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ لازمی منہ سے نہیں کرنی، دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، لازمی آٹومیٹکلی آپ کے دل میں یہ بات ہوگی، لازم نہیں ہے کہ آپ نے منہ سے پڑھنا ہے، دل میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ میں دو نفل پڑھنے ہیں، 4 نفل پڑھنے ہیں، فرض پڑھنے، جو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ 8ویں نمبر پہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ
یعنی کہ وہ ہے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کی جو امام صاحب آواز لگاتے ہیں وہ اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑی اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر ہوتی ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے جی قیام کرنا۔ قیام سے مراد جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، قیام کرنا کھڑا ہونا، کھڑے ہونے یعنی کھڑا ہونا، اس پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں، یعنی کہ کھڑے ہو کے کھڑا ہونا بھی اس میں ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد ہے جی قرات کرنا، جو ہم قرات کرتے ہیں، تلاوت وغیرہ کرتے ہیں صبح جو ہم پڑھتے ہیں، وہ قرات کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ہے میرے بہن بھائیوں رکوع کرنا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس کے بغیر آپ نماز نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو احتیاط سے اور دھیان سے کریں تاکہ آپ کی نماز میں مکمل متوازن آ جائے، تاکہ آپ اللہ کو اور آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو۔ 12ویں نمبر پہ ہے جی 2 سجدے کرنا، ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے، پھر دوسرا سجدہ کیا، یہ 12ویں نمبر پہ ہے۔ 13ویں نمبر پہ التحیات کہنا، التحیات جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، یہ پڑھنا، یہ 13 فرض ہے میرے بہن بھائیوں، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی بھی آپ چیز چھوڑ دیں گے، حالانکہ ہم یہ ساری چیزیں ہمیں مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں اللہ اکبر کہہ کے چلے جاتے ہیں، تو پلیز اس چیز کا احتیاط کریں اور اس چیز کو آگے بھی شیئر کریں، بتائیں لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ باقی اگر اس بارے میں آپ نے کوئی مجھ سے سوال کرنا ہو تو پلیز کمنٹس کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، اگر اچھی لگی تو لائک کریں، نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کریں، اور مجھے مزید اگر ویڈیو بہتر بنانی چاہیے تو اس کے بارے میں بھی مجھے کمنٹس میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔